آپ کتنے امیر ہیں, آپ کے پاس کتنی زمینیں ہیں, کتنی گاڑیاں, اور آپ نے ابھی مجھے کہہ دیا کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. بڑی آفرز ہوئی مجھے, منسٹروں نے آفر کی کہ جناب 20-20 کروڑ تک منسٹر بنا اور 20-25 کروڑ روپیہ لے لو. ابھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ہے سب اس میں آتا ہے. اس کی کوٹھیاں ہیں, لاہور میں 2-3 کوٹھیاں بنا رہے ہیں, اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں. نگران وزیروں کی بھی نگران تو ڈاکو ہوتا ہے جی. یہ کیسے ہوتا ہے ویسے کہ نگران وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں آپ, پھر آپ وہاں سے استعفیٰ دیتے ہیں, پھر آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ It happens only in پاکستان میں یہ پاسبل ہے. نواب صاحب, بلوچستان میں ایک بات ہے جی, یہ لاپتہ افراد, آپ حقیقت کیوں نہیں ہمارے سامنے رکھ دیتے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہوتا ہے ایسے, تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو مارک کر دیں کہ بھائی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ ملک کے خلاف ہے, تو اس ملک کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو مارک کر دیں, اس کی لاش نہ بھیجیں. مہرنگ اور ان جیسے جو ہیں لوگ ہیں, ان کو میں کیا سمجھوں؟ مجھے کوئی بتاتا ہے کہ یہ غدار ہیں, کوئی کہتا ہے یہ باغی ہیں, کوئی کہتا ہے یہ اصل پاکستان ہے. میں کیا کروں؟ اگر بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچ کا مسئلہ ہے, تو پھر سب کے سب ایک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ جدا جدا پارٹیاں کیوں ہیں؟ اب یہ دور چلا گیا کہ آپ آزادی چھینے کسی سے. بلوچستان میں پنجابیوں کی شناخت دیکھ کے ان کو مارا جاتا ہے, کیوں مارا جاتا ہے؟ کچے انقلابی لوگ ہیں, ان کا خیال ہے اس سے ہمارا کام زیادہ ہوگا. مقصد کیا ہے, اس سے اچیو کیا کرنا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ آپ نے کہا سیاستدان. کون سا سیاستدان؟ اتنی پارٹیاں وہاں پر ہیں. عمران خان نے پورا مینڈیٹ ہی اچکزئی صاحب کو دے دیا, بلوچستان کے بندے کو دے دیا. وہ اچکزئی جو نواز شریف کا پکا دوست تھا جی. کاکڑ صاحب دیکھیں کتنے ذہین آدمی ہیں. جتنے ذہین تھے, جتنے فتیم تھے, میں نہیں وہ کرنا چاہتا. انتخاب کہیں اور ہوتا ہے نگران حکومت کا, تو پھر حکم بھی تو ان کا ہی چلتا ہے نا. نہیں, پھر ہم نے حکم تو نہیں مانا. پاکستان کی تاریخ میں آپ کی کیبنٹ میں کچھ تھا ہی نہیں, کچھ نہیں تھا. میں اکیلا وزیر اعلیٰ تھا. میں تھا جی. عمران خان وہ جیل میں ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی انتقام ہے یا وہ اپنے جو انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں؟ یہ نفرتیں ہی تو ہے, ملاقات نہیں دیتے اس کو. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کا نام کو گورنر بلوچستان کے لیے لیا جا رہا تھا, پھر آپ نہیں بنے, اور پھر پتا چلا کہ آپ نے عمرہ ادا کیا جا کے وہاں پہ شکرانے کے نفل پڑے کہ یار میں نہیں بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بڑھائی شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں سابق نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارودی صاحب. آپ کے والد محترم بھی وزیر اعلیٰ رہے, اسپیکر رہے بلوچستان کے, اور بلوچستان کے حالات کیا ہیں, بلوچستان کی کہانیاں. خود جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو کیا پریشر آیا, اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کیسے بنا, ایسے بس ایک پرچی آئی کہیں سے, لیکن اس سے پہلے کی کہانی کیا ہے, بعد میں کیا ہوا, آج کے پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھیں گے. تو آج ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی مہربانی, آپ نے یاد کیا. فخر ایٹ لاسٹ یو یار, فخر سے کہاں کانٹیکٹ ہو, فہد سے تو ہوتی تھی گپ شپ کبھی کبھی. ابھی تو کافی سال ہوتے ہیں ہماری گپ شپ نہیں ہوئی ہے. جب مجھے بتایا گیا کہ آپ ہیں تو میں نے کہا پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ تو مزہ. بڑی محبت ہے آپ کی. آپ کا اصل نام تو خدا یار تھا جی, تو پھر یہ غوث بخش اور پھر یہ نواب غوث بخش پورا, یہ کیا کہانی ہے پوری؟ دیکھیے جی, میں جب پیدا ہوا تو میرے دادا جو تھے ان کے چھوٹے بھائی خدا یار خان, اچھا, وہ جوانی میں ہی کوئی 17 سال کی عمر میں شاید فوت ہو گئے تھے وہ. تو ان کو بہت پیارے تھے, وہ بڑے بھائی تھے. تو جب میں پیدا ہوا تو میں بیمار بہت رہا. اچھا, مختلف ڈاکٹروں نے علاج کیا, بلوچستان میں, کوئٹہ سے, سندھ میں, جیکاباد, شکارپور, حکیموں نے, انہوں نے بہت کچھ علاج کیا لیکن نہیں ٹھیک ہو سکا میں. پھر دادا ایک دن کوئٹہ سے آئے تھے, تو اندر جیسے حویلی میں گھسے تو اماں سے میرے پوچھا کہ ادا کیسے, ادا ہم بڑے بھائی کو کہتے ہیں, تو انہوں نے ادا کیسے ہے, تو امی رو پڑی اور ان کا کہ بابو ٹھیک نہیں ہے, بچنے کی امید نہیں ہے. تو انہوں نے وہ ہمیشہ باوضو ہوتے تھے, انہوں نے وہیں بیٹھ کے ایک نماز پڑھنے کی ایک وہ ہوتی لمبی سی چوکی جیسی لمبی, جی بالکل, اس پہ نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے نماز پڑھی 2 نفل, اور آئے میرے کوٹ کے ارد گرد, پیشانی میرے پیشانی سے رگڑی اور کہا یا اللہ مجھے قبول کر, ادا کو صحت دے. اچھا, ادھر سے میں ٹھیک ہوتا گیا, اور اس کے بعد دادا کی طبیعت خراب ہوتی گئی اچانک, خام خواہ, پہلے ٹھیک ٹھاک تھے وہ. تو یہ اسٹوری تھی. میرا نام خدا یار خان تھا. تو میری دادی جو تھی وہ کزن تھی ہمارے دادا کی, تو وہ بڑے بھائی کی بیٹی, چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی, بڑے بھائی کی بیٹے ہمارے دادا تھے. تو وہ مجھے پھر خدا یار خان کہتی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. اچھا, ظاہر ہے دادا جب فوت ہوئے وہ
تو انہوں نے کہا کہ بس کہ اللہ نے اس کو بچایا ہے، اس کا نام غوث بخش، جیسے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پیروں فقیروں کو مانتے تو ہے نا، حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ جو جی ہے جی تو جی ان کے نام کی برکہ کے غوث بخش. عموماً میرے نام پہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی غوث نے کیسے بخشا. ہاں. میں نے کہا جی میری دادی تھی، انہوں نے مجھے کہتی تھی، میں جانتا ہوں اللہ نے بخشا تو تو اس واقعے کی وجہ سے اس واقعے کی وجہ سے میں پھر غوث غوث بخش. بخش. ویسے مجھے گھر میں پھوپھیاں میری اور والدہ میری مجھے یار جان کہتی تھی، خدا یار خان بھی کہتے تھے اور یار جان پیار سے کہتے تھے. تو آپ کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، والد آپ کے اسپیکر رہے، سی ایم رہے بلوچستان کے، اور کیا آپ خود بھی نگران وزیر اعلیٰ رہے. یہ جو اس وقت کی نگران حکومت ہے، یا ویسے اگر ہم اوور آل ایک بات کریں، کیا پاکستان میں جو نگران حکومت ہے یہ غیر جانبدار ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت اچھا کویشچن کیا. یہ کویشچن مجھے کسی نے بھی نہیں پوز کیا، ورنہ میں بتاتا. میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں ہر پوری کتاب کا اسپیشلسٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ ہے. تو پاکستان کی بدقسمتی کی یہاں پہ تجربہ گاہیں بہت زیادہ رہی ہیں ہمیشہ. تو نگران حکومتیں آتی ہیں یقیناً جی، جب بھی آتی ہے اگر تو جو ہم چاہتے ہیں ان سے کام لینا تو پھر تو کوئی بھی کام ان سے لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے نہیں ہیں کام لینا، آپ اپنی مرضی سے کام کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تو میں جب آیا تو میں پہلے بھی چیف منسٹر بن رہا تھا 2007-8 میں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا. گورنر صاحب تھے اویس غنی. ٹھیک ہے. اویس احمد غنی بہت زبردست گورنر تھے بلوچستان میں. میں نے جتنے بھی دیکھے نا گورنرز بچپن سے باپ کے ساتھ اپنے، ویسے بھی خود بھی میرا انٹریکشن ایز میڈیکل آفیسر، چیف میڈیکل آفیسر سے ہوتا تھا. میں نے 22 سال سروس بھی کی ہے، بلوچستان کو سرو کیا ہے میں نے اپنے پبلک سیکٹر میں بھی. تو میں میڈیکل آفیسر تھا، میں نے MBBS کیا تھا. تو اویس غنی سے گپ شپ ہوئی تو اس وقت بھی یہی تھا کہ میں بن رہا تھا وزیر اعلیٰ 2007 والے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. اس میں ڈیو ٹو ریزنز، وہ میں آپ کو پرائیویٹلی بتاؤں گا، اس میں تو لمبا قصہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں چیف منسٹر بن رہا تھا، لیکن میں ڈیو ٹو ریزنز مجھے ڈراپ کر دیا گیا. ایک اور سردار صاحب تھے، ان کو انہوں نے بنا دیا، چیف منسٹر بنا دیا. تو میں نے گورنر صاحب نے جب مجھے وہ دستار بندی ہوئی میری، تو میں نے ایز ٹرائبل چیف ان سے ٹائم مانگا تھا ملنے کا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کبھی اگر نواب صاحب آپ کی ضرورت پڑے ہم کو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں، ملک کی خاطر اگر مجھے کوئی سلاٹ ملے گا تو میں یقیناً. مجھے گھر میں بیٹھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں کوئی کام کروں ملک کے لیے، عوام کے لیے. ویسے بھی میں نے سروس کی، دستار دے دی، بابا نے نوکر بھی بنا دیا اور دستار بھی دے دی مجھے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو میں سیاست میں تو ظاہر ہے میں آؤں گا. ہمارا خاندان صدیوں سے حکمرانی کرتا ہے، افغانستان سے لے کے سبھی بلوچستان کا آدھا حصہ، پھر ہند میں بھی اور سندھ میں بھی. یہاں پہ بھی ہمارے اسٹوری لمبی ہے. تو میں اس کو کر کے پھر میں نے کہا چلو بن جائے کہ کیا فرق پڑتا ہے. یعنی اگر دوبارہ بھی کبھی ہو. جی انہوں نے یہ پوچھا نا آپ؟ یہ پوچھا مجھ سے. تو میں نے ان کو کہا کہ ایکسیلنسی گورنر، آئی ایم اے بلڈوزر، یوز می ایز اے بلڈوزر. ٹریکٹر کی جگہ مت استعمال کرنا مجھے، تب تو میں کام کروں گا. میننگ دیٹ کہ مجھے کوئی ایسی جگہ سلاٹ دے جہاں میں کچھ کام کر کے دکھاؤں. میں سمجھ گیا. ویسے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل ایسے ہوگا. لیکن جب ریزنز ہوئے تو میں ڈراپ ہو گیا. چیف منسٹر کوئی اور بن گئے. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ نواب صاحب آپ مہربانی کریں تشریف لائیں، آپ کو منسٹری میں رکھ رہے. تو میں ہنس گیا. میں نے کہا ایکسیلنسی میرا کام نہیں ہے، منسٹر کام نہیں کر سکتا. اچھا، اسی حکومت میں جس میں آپ نے وزیر اعلیٰ بننا تھا، اسی میں آپ کو وزیر کے طور پہ؟ میں وزیر کے طور پہ. گورنر صاحب بہت مہربان تھے، بہت اچھے آدمی تھے. آپ نے انکار کر دیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں منسٹر میں نہیں بنتا. تو وہ کیونکہ بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے مجھے زیادہ ذرا زور دیا کہ آپ آئے تو اچھا ہے. آئی وانٹ یو ٹو کم ان دا کیبنٹ. آپ لائم لائٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہ ہوگا. ہی واز اے گڈ فرینڈ جی. تو میں نے پھر وہ کیا. پھر میں ریونیو منسٹر رہا 2007-8 کی اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. اس کے بعد میں پھر فارغ. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الیکشن، سیاست بے راہ رو ہو گئی ہے.
بے راہ ہو گئی، تو اس میں سیدھا انسان نہیں جا سکتا. کاش مجھ میں بھی کچھ بے راہ روی ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ کر لیتا، لیکن بہرحال میں نے وہ اس کو بھی غنیمت جانا. کچھ اچھے کام کیے یا برے کیے جو میرا ضمیر مطمئن ہے. اچھا. جی. پھر اگلی ٹرن آئی، اگلی ٹرن جب آئی تو 2014 میں 13 میں 2013 میں تو مجھے کہا گیا، جیسے بنتی ہے آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہے. فرنٹ پہ کیا ہے جی، اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس جو لیکن دونوں کام کہیں اور ہو رہا ہوتا کام کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. اور بلوچستان میں تو خاص طور پہ ہر جگہ پہ ٹھیک ہر ہے. جگہ پہ. اچھا چلے، اب کیا ہوا پھر جب وہ آپ وزیر اعلیٰ بنے؟ اس سے بننے کی کہانی کیا؟ اس کی بھی عجیب سی کہانی ہے. اللہ مہربان ہو گیا، اللہ دیتا ہے نا جی. میں پسند آیا، میرے لکس اچھے لگے. جنرل مشرف آئے ہوئے تھے، ہم چائے پی رہے تھے گورنر ہاؤس میں، بہت بڑا شامیانہ تھا اس کے اندر. تو آئی واز لائک بائی ون آف ہز جنرلس. انہوں نے اس سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں بالکل واقعی یہ بندہ تو بہت. تو آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئے؟ جی اور میرے لکس سے. تو آپ کی لکس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا؟ یہ بنا دیا. پوچھا گیا نہیں، لکس کے ساتھ بیک گراؤنڈ بھی تھا. ڈیفینیٹلی. انہوں نے پوچھا، ایک اور وزیر اعلیٰ تھے ایکس، ان سے پوچھا یہ سامنے جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے میرے والد کا نام لیا کہ یہ پہلے اسپیکر اور پھر چیف منسٹر، 2 بار پشتون چیف منسٹر بلوچستان سے. یہ بھی ایک اچھمبے کی بات ہے لوگوں کے لیے. تو یہ اس کا بیٹا ہے، یہ وہ. تو انہوں نے بڑی تعریف کی میری. پھر اس کے بعد مجھے ملاقات ایک جگہ پہ چائے پہ بلایا گیا، کوئٹہ میں ہی ہم ملے وہاں پہ. تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا، کیونکہ آئی نیو بیفور. ایک دوست آئے مجھ سے ملنے کے لیے کہ میں تو آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تو آپ سے گپ شپ کروں گا. پھر ہی ٹولڈ می کہ آپ چیف منسٹر بن رہے. تو پھر اسی وقت پروٹوکول وغیرہ آ گیا؟ نہیں اس وقت ہی آیا جی. اس کے بعد کافی ٹائم اور گزر گیا. اس کے بعد جب ٹائم آیا، اسمبلیوں کا ٹائم پورا ہوا، تو پھر یہ گیم جب آن ہوئی تو ٹی وی پہ آ رہے تھے، چل رہے تھے. تو مجھے ٹیلیفون آیا. اچھا. کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں سویا ہوا تھا، گرمیاں تھی ہلکی ہلکی، مارچ کا مہینہ تھا نا جی، تو گرمی ہوتی ہے ہلکی. سبی میں تھا. تو ان کا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میری آواز آپ کو نہیں لگ رہی کہ میں نیند سے اٹھایا آپ نے مجھے؟ کہتے اب نیند کا ٹائم نہیں، اٹھ کے بیٹھو، گیم شروع ہے. میں نے کہا کیا گیم شروع ہے؟ کہتے کیئر ٹیکر بلوچستان کے لیے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، آپس میں مشاورت چل رہی. تو مجھے پتا تھا، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا پہلے میرے دوست نے جو مجھ سے ملنے آئے اور چائے پلوائی مجھے. تو انہوں نے کہا مشاورت چلے گی جی، تو لیکن آپ ہوں گے وزیر اعلیٰ. ایسے ہی تھا جی. اچھا. تو میں اٹھ کے بیٹھا، تکیے پہ ٹیک لگا کے، سامنے LCD لگی ہوئی تھی، اس میں چل رہے تھے بریکنگ نیوز، بار بار فلاں کا نام بھی آ رہا ہے، فلاں اس کا نام. میں لسی پی رہا تھا، گرمیاں تھی نا تو لسی پی رہا تھا. تو ایک دم بریکنگ نیوز کو جو ہے نا وہ آ گئی، میوزک آیا. تو میں نے دیکھا اس طرف، تو دیکھا ایک اور نام میدان میں. اچھا. ایک اور نام میدان میں، کئی نام چل رہے ہیں اور ایک اور نام آیا میدان میں. تو ایک اور نیا نام. تو نواب غوث بخش باروزی. اچھا. تو میں نے کہا چلو بھائی ابھی کام ہو گیا. اور اس کا مطلب ہے میدان میں آ گئے ہوں. اور کوئی اگر یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا تو یہ غلط کہے گا بالکل ہی. میں کیوں نہیں چاہتا تھا؟ میں چاہتا تھا. اچھا. تو ہو گیا جی. کوئی میرے خیال میں بمشکل 8-10 منٹ لگے ہوں گے. رئیسانی لیڈر آف دا ہاؤس تھے، چیف منسٹر تھے وہ. ان کا فون آیا کہ بھائی آپ اس میں تو نہیں ہے، ایک پارٹی کا نام لیا کہ پشتونخوا میں تو نہیں ہے آپ. جمعیت والے پریشان تھے کہ شاید یہ پشتونخوا کا آدمی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں پشتون تو ہوں لیکن خواہ میں نہیں ہوں، محمود خان کی پارٹی میں میں نہیں ہوں. یعنی کسی پارٹی میں نہیں ہوں. میں ابھی تک کسی پارٹی میں نہیں ہوں. کوئی پارٹی مجھے بلاتی بھی نہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس. میں ملنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کہتے چھوڑو اس سے دور ہو، پتہ نہیں کیوں. تو اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ انتخاب کہیں اور ہوتا ہے جی نگران حکومت کا، تو پھر حکم بھی تو ان کا ہی چلتا ہے نا. نہیں، پھر ہم نے حکم تو نہیں مانا کیونکہ ہم نے تو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا. حکم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے اس کرسی پہ کام کرنا ہوتا ہے. وہ انگریز کہتا ہے نا کہ ان ڈوئنگ واٹ یو نیڈ نو پریز. مجھے پریز نہیں چاہیے. میں چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا تو میں نے جو سوچا وہی ہوا. آپ پہ کوئی دباؤ نہیں آیا اس دوران؟ مجھے ہلکا ہلکا پریشر محسوس ہوتا تھا مجھے، لیکن میرے جو سیکریٹریز تھے وہ آ کے اس طریقے سے بتاتے تھے جس سے بندہ غصہ ہو اور زیادہ. میں غصہ ایک بار ہوا اپنے چیف سیکرٹری پہ.
اچھا. انہوں نے کہا کہ سر آپ منسٹر میں نے نہیں لیے فخر، ایک منسٹر بھی نہیں لیا پاکستان کی تاریخ میں. آپ کی کیبنٹ میں کچھ تھا ہی نہیں؟ کچھ نہیں تھا، میں اکیلا وزیر اعلیٰ تھا؟ میں تھا جی ہاں. نہیں تو یہ کس کی خواہش تھی، آپ کی تھی یا اس وقت سیٹ اپ کی؟ نہیں کسی کی نہیں تھی، میری خواہش تھی، میری ڈائگنوسس تھی. ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے. تو آپ نے کیوں ویسے یہ فیصلہ کیوں؟ کیبنٹ تو چاہیے ہوتی ہے. پھر گندگی بہت ہو جاتی ہے، وہ گندگی منسٹر کریں گے، اس کے بعد صفائی آپ کی ہوتی ہے. ابھی نام آپ کا لگے گا. اونچی ہے، اب میری آنکھیں اونچی ہے، کوئی ڈھونڈ لے. تو کوئی ایک مشیر، کوئی ایک وزیر بھی نہیں بنایا؟ کچھ بھی نہیں لیا میں نے. کیا بات ہے. تو مجھے تو سارے محکمے پھر آپ بھی چلا رہے تھے؟ سب کے ضرورت ہی نہیں، ایمانداری کی بات ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بندے کو بٹھا دے، سینئر کر دے، اور اس کے بعد پھر میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ جو کچھ خرابی ہوتی ہے منسٹرز کرتے ہیں. تو آپ یعنی اس سے تو پھر اس بات کی بھی گواہی آ گئی کہ بھائی کوئی نگران سیٹ اپ میں بھی کوئی ایک آدھا بندہ، باقی صوبہ تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا جس طرح بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے. جی. تو جس طرح ابھی لیٹسٹ ہوئے تھے پنجاب میں بھی، ہم نے لمبی چوڑی کابینہ بنائی، ادھر ادھر بھی کے پی میں بھی بنی، ہر جگہ بنی. آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی کیبنٹ شیبنٹ بنانے کی؟ بالکل نہیں. سیکریٹریز ہیں تو کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دو جگہوں پہ کرپشن ہو جاتی ہے، منسٹر بھی کرپشن کرتا ہے، سیکریٹری بھی کرتا ہے. ایک بار ایک ہی ٹیکس لے لینا، میں لے لوں، میں منسٹر ہوں، آپ سیکریٹری آپ کیوں لے؟ تو آپ کا تجربہ پھر یہ کامیاب رہا کہ اکیلے ہی چلانے کا؟ میرے لیے نقصان دہ رہا، میرے لیے نقصان دہ رہا. انہوں نے کہا نوکر کی تو نخرہ کی، ان کے خیال میں ہم نوکر ہیں ان کے. یہ بات ہوئی. تو کوئی ناجائز مطالبہ آیا، اور آیا تو روکا کیسے؟ نہیں، ناجائز مطالبہ میں سمجھتا ہوں مجھ پر پریشر نہیں آیا. بالکل نہیں تھا. یہ اس کا پریشر کیا وجہ؟ وہ سمجھتے تھے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے نہیں؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ نہ چھیڑ ملنگا نوں، تو میں ملنگ تھا. تو ملنگ کو انہوں نے چھیڑا نہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. بعد میں انہوں نے مجھے چھیڑ دیا، میں ایک طرف ہو گیا. لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے، یس آئی نو. جب آپ نے میرا نام دیا، آپ نے مجھے پسند کیا، تو میں کیوں کہوں کہ نہیں جی میں لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا وہ تھا، چوائس تھا. ان دونوں سے آپ کا کیسا تعلق تھا، اپوزیشن لیڈر سے؟ اور احسانی تو میرا یار ہے جی، وہ تو میرا دوست تھا، اس نے انکار نہیں کیا. لیکن جو اپوزیشن لیڈر تھے نواب طارق مکسی، ان کے ساتھ صرف الگ سلیکٹ تھی کہ جی وہ بھی ایک نواب کے بیٹے تھے، میں بھی ایک نواب کا بیٹا تھا. دوستی ہماری. لیکن نہ ان کا آپ کو بنوانے میں کوئی کردار تھا، اور نہ وہ روک سکتے تھے. ان کو وہ کاغذ گیا، وہ اسٹیکی نوٹ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ہوں گے. اسٹیکی نوٹ اگر آپ اس زمانے کی اس میں دیکھ لیں تو جب یہ کیبنٹ میٹنگ چل رہی تھی ان کی، تو اس میں وہ اسٹیکی نوٹ آیا، انہوں نے پکڑایا اس کو، ایک بندے کو، دوسرے بندے کو، تیسرے کو. وہاں پہ نواب رحسانی کو انہوں نے دیا، اور لیڈر آف دی ہاؤس جو تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ نے کہا کہ جی اچھا اس کے لیے کون بنے گا کروڑ پتی. وہ آ گیا، کاغذ آ گیا ان کے ہاتھ میں، تو جی نواب غوث بخش بارودی. کیا بات ہے. تو صدر ثناء اللہ نے، نواب ثناء اللہ نے کہا کہ غوث بخش بارودی بنے گا کروڑ پتی. یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب بھی لکھ رہا ہوں میں، انشاءاللہ جب مکمل ہوئی تو آپ بھی پڑھیں گے. بالکل حقیقت یہی ہے. تو اس نے کہا کہ نواب ثناء اللہ نے کہا کہ غوث بخش بارودی بنے گا کروڑ پتی. کروڑ پتی تو میں نہیں بن سکا، اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ بہت ساری میرے اوپر کی جو اچھلتی. آپ نے جو بھی سوال کیا کہ بھائی آپ نے اکیلے ہی سب چلائے، تو مجھے ایک نے کہا کہ یار غوث بخش تم نے بڑے مزے کیے. میں نے کہا کیا مزہ کیا میں نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ظالم 60 محکمے اکیلے تم نے کھائے، 60 محکمے اکیلے کھائے. یہ اس نے الزام لگایا مذاق میں. تو میں نے کہا بھائی الحمدللہ، دیکھو بسیار خوری کی 60 روٹیاں اگر آپ کھائیں، 60 روٹی، ایک روٹی 2 روٹی کے والا، تو اس ماحول میں بھی. تو میں نے کہا دیکھو 60 محکمے کھائے، بدہضمی نہیں ہوئی مجھے، بدہضمی نہیں ہوئی. بہرحال میری آنکھیں اونچی ہے اپنا بڑا صاحب. سیدھی بات یہ کہوں گا آپ کو کہ میں نے جو تجربہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن آپ کو پریشر نہیں آیا کہ وزیر بنائیں؟ آیا جی، آیا. اس میں تو ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں اپنے بندے. وہی تو تھے. اب یہ لمبی سٹوری ہے. اب دیکھیں نا، میرے اسی ادا کے اوپر تو جسٹس وہ افتخار چودھری بھی وہ تھے. وہ کہتے کہ نواب صاحب نے اکیلے بغیر کیبنٹ کے حکومت چلائی اور زبردست چلائی. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے مجھے انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا گیا کہ جی آئین کے تحت آپ نہیں کر سکتے ایسے، آپ کیبنٹ لیں. وہی نا. تو میں نے قانون کی، آئین کی کیا کہتے وہ کی ہے، کیا کہ
کیا بولتے ہیں وہ آرٹیکل 6 مجھ پہ لگنا چاہیے. خلاف ورزی. خلاف ورزی میں نے کی نا, لیکن مجھے کسی نے کہا ہی نہیں کہ یہ خلاف ورزی کر رہے ہو. ڈرایا دھمکایا گیا مجھے بیوروکریسی کی طرف سے کہ سر یہ مسئلہ ہو جائے گا. ہم اوپر گئے تھے, وہ ناراض ہو رہے تھے. میں نے کہا کس لیے ناراض ہو رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ اپنا کیبنٹ کوئی ایک تو لے لینا آپ نے کہا بندہ کوئی نہیں لوں گا. میں نے کہا یار نہیں لینا نا, بس چھوڑو مجھے, کوئی غلطی جا رہی ہے تو بتاؤ مجھے. نہیں نواب صاحب, کوئی دل نہیں کیا اپنے دوستوں کو بھی ابلائج کر لیں؟ یہ تو بڑا موقع ہوتا ہے ہمارے پنجاب میں اور ایون کے پی میں, تو دوستوں کو بڑا ابلائج کیا گیا. لاہور میں نا کیبنٹ جی ایک گھر میں بنی تھی, 3-4 کاروباری لوگ بیٹھے تھے, جی کیبنٹ بنا دی تھی انہوں نے. تو آپ کا دل نہیں کیا, وزیر اعلیٰ تھے آپ, کہ کیبنٹ کوئی اپنی مرضی کے کوئی دوست 4 بنا لیتے؟ عرض کروں آپ سے کہ ہم اقربا پروری پہ یقین نہیں رکھتے. میرے والد جب 88 میں دوبارہ الیکٹ ہوئے ایک بار پھر, ماشاء اللہ کے بعد جنرل ضیاء کے بعد جو الیکشنز ہوئے 88 میں, تو ظفر اللہ جمالی جو اس وقت کے ٹیکر چیف منسٹر تھے, ان کو کاسٹنگ ووٹ اسپیکر کا پڑا جو کہ میرے والد تھے. پھر اسمبلی ٹوٹ گئی تو اس کے بعد بے نظیر کو اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا کہ آپ چیف منسٹر کیئر ٹیکر جو ہے باروزی سے پوچھ کے لگائیں. تو لوگوں نے کہا کہ نواب صاحب آپ اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیں, بڑے بھائی کو میرے کو. نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا نام, میرا نام, ان کا نام, ان کا نام, سب کو لے کے اس میں سے وہ کرنے کے بعد ان کا یہ. پھر ان کو خیال آیا, میں بیٹھا ہوا تھا, جسٹس مری تھے جی, خدا بخش مری, وہ ان کے کلاس فیلو تھے. وہ کلاس فیلو تھے ان کے, اور بلوچ تھے وہ, ہم پشتون. ہمارا اعزاز یہ بھی کہ میرے والد پہلے وزیر اعلیٰ پشتون, اس کے علاوہ کوئی پشتون وزیر اعلیٰ نہیں بنا. 2 بار بنے, دونوں بار میرے والد چیف منسٹر تھے. ٹھیک جی. اور تیسرا چیف منسٹر میں بنا, جو میں اپنے خاندان سے دوبارہ بھی ہمارا ہی خاندان سے, تو میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنا. تو بابا نے بھی انکار کر دیا کہ یہ اس کو اسلام آباد بھیج کے اپنے آپ کو میں نے خراب کروانا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ خون میں ٹھیک ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, کام کرنا, پروری نہیں کرنی. آپ نے کہا ٹھیک, دوست آج کل نہیں ہوتے, آج کل مفادات کے دوست ہوتے. کیا بات. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے والد اسپیکر رہے, وزیر اعلیٰ رہے. ایک واقعہ کوئی ایسا بھی ہے کہ آپ سبی سے کوئٹہ جا رہے تھے اور وہ والد صاحب نے کہا کہ پہاڑ آپ کے نام کرتا ہوں, یہ کیا واقعہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی جو غوث بخش دیکھ رہے ہو یہ سارے پہاڑ, وہ خطرناک ترین ایریا تھا جہاں پہ پہلے انسرجنسیز میں ان پہاڑوں سے عموماً فائرنگ وائرنگ ہوتی رہتی تھی اس کے اوپر. تو یہ پہاڑ فرض کرو کہ یہ تمہارے نام پہ کر دیتا ہے. اچھا, تو خوش ہو جاؤ کہ بھائی یہ سارے سونے کے پہاڑ ہیں, مجھے مل رہے ہیں, تو بات ہی کو کچھ اور ہو جائے گی. لیکن ڈیو ٹو ریزنز کبھی میں ڈینائی کر دیتا ہوں, نہیں دیتا ہوں تم کو, وعدہ کر کے نہیں دیتا ہوں. پھر دل پہ مت رکھنا بات کو, دل پہ مت رکھنا بات کو, دل کا مرض ہو جائے گا. پھر بھی توکل کرو کہ کوئی بلا تھی جو ٹل گئی تم سے. 2 نفل پڑھنا شکرانے کے کہ مجھ سے ٹل گئے. تو اس کا قصہ پھر آپ کو اور بھی بتا. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں میں کامیاب ہو گیا, تعریف میری سب کرتے تھے, اب جتنے بھی جنہوں نے بنایا وہ بھی, لیکن ان کا ایک پیغام میرا ایک سیکرٹری لے آیا. اس نے کہا جی میں وہاں گیا تھا تو ان سے میٹنگ تھی تو وہ ناراض ہوتے. اوپر والے ہمارے یہاں وہ کینٹ جو ہے نا, کوئٹہ اگر آپ گئے تو چھاونی ہمارے اوپر کی طرف, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ اوپر والے, میں نے کہا کہ کیا کہہ رہے تھے, یہ کہتے. تو اس نے مجھے ایسے مجھے غصہ انفوک کیا, میرا غصہ بڑھایا تیش میں دلانے کے لیے. تو میں نے کہا لسن, نام لے کے اس کا, لسن, a person who can talk to me, don't bring his messages, don't try to be a messenger, ask him to talk to me. Very simple. اب سمپل ایز دیٹ ہے. کوئی بڑا ہے, جتنا بھی بڑا ہے, تم ڈرتے ہو اسے, بے شک ڈرو, میں نہیں ڈرتا ہوں. میں ڈروں تو اللہ سے ڈروں نا, بالکل ٹھیک, تو اور کسی سے نہیں. تو میں نے بہرحال میں آیا ہوں تو میرے ریزنز ہیں, میں دکھانا چاہتا ہوں. تو آج میری آنکھیں اونچی ہیں. میں تو نواب صاحب یہ آپ یعنی MBBS کیا, آپ نے سرو کیا, لیکن آپ نواب ہو گئے نا جی, ٹھیک ہے. تو نواب, یہ نوابی بعد میں ملی یعنی چیف ہونا, جی, اور پھر یہ سرو کرنا, کیونکہ عام تاثر تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جو سردار ہیں, نواب ہیں, ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, زمینیں ہیں, سب کچھ ہے, یہ اس طرح کام کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. میں آپ سے عرض کروں, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواب اکبر خان بابا کے پاس آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, گپ شپ کرتے تھے ہمیشہ. تو میں درمیانی عمر کا تھا, چھوٹا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا, میں کافی دے رہا تھا,
ان کو بنا کے. تو انہوں نے پوچھا کہ غوث بخش کو کیا بناؤ گے, بابا سے پوچھا. تو بابا ہی جسٹ اسٹیئرڈ ایٹ می, ایسے دیکھا مجھے اور کہا کہ ڈاکٹر اکبر خان سے بات کرتے نواب صاحب سے. تو میں ڈاکٹر بن گیا, بن کے دکھایا. پھر جب میں ڈاکٹر بنا تو مجھے پھر ہم بیٹھتے تھے شام کو, مجھے بتاتے تھے, سبجیکٹس دیتے تھے, اس پہ بات کریں گے آج کل, اس پہ کریں گے, اس طرح کرتے ہوئے. تو پھر کوئی بات بھی ہو کہ بھائی بات ہو تو دلیل کی بات کرو, دلیل دو, مجھے کامیاب کر ہو جاؤ گے. دلیل کے بغیر کوئی بات مت کرنا کسی سے بھی, اور کوئی بات کرے تو بھی اس سے دلیل مانگنا کہ کیا دلیل ہے تمہاری. تو میں نے کہا بن جاؤں گا جی. تو بن گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نوکریاں بھی آئیں گی ابھی پبلک سروس کمیشن میں, تو اچھا ہے بوسٹ کرو گے کہ بھائی میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے پبلک سروس کمیشن سے, تو میں وہاں نوکری بھی کر لو, نوکری کرو گے تو انسان بن جاؤ گے. یہ الفاظ ہے میرے والد مرحوم کے کہ نوکری کرو گے تو انسان بن جاؤ گے. تو فخر آپ کو بتاؤں کہ میں نے نوکری کی سول اداروں میں, جیسے کیا کہتے ہیں ہاسپٹلز میں, ڈسپینسریز, بی ایچ یوز اور اس قسم کی. تو میں 20ویں گریڈ میں وہ تھا, ڈاکٹر تھا, سرو کر رہا تھا. جب بابا فوت ہوئے میں سرداری دستار میری طرف آنے کی تھی ہی نہیں, کیونکہ میں درمیانہ بیٹا تھا, اور بڑے کو ملتی ہے جی. اور بڑے میں کوئی ایسا ایشو ہو تو چھوٹے دوسرے کسی کو ملتی ہے. تو بہرحال جو تھا, جب ان کی ڈیتھ ہوئی 2004 میں 2 مئی کو, وہی دن ہے جب وہ 2 مئی 1972 کو اسپیکر بنے تھے. وہی دن ان کا وہ جو میں وفات ہو گیا, عید میلاد النبی کا دن تھا, سوموار کا دن تھا. تو اس دن وہ فوت ہو گئے. پھر ڈیتھ ول ان کی, ہماری تجوریاں خالی تھی, ان کی ڈیتھ ول پڑی ہوئی تھی, وصیت نامہ جو تھا نا وہ پڑا ہوا تھا. تو چچا پریشان تھے کہ ابھی کس کو دستار کریں, 3 بھائی ہیں ہم. تو وہ ان کی ول میں تھا, ان کی ول میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد غوث بخش نواب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو پھر میں ان کی ول توڑنا نہیں چاہتا تھا, میرا دل کر رہا تھا کہ نہیں بنتا ہوں. یہ بھی ایک قسم کا کیئر ٹیکر نواب ہی بننا ہوا نا جی. تو پھر میں لیکن کہا کہ باپ کی خواہش ہے, وہ لکھ کے خواہش پوری کی ہے, تو میں لکھ کے گئے. پھر میں نے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کا نام کو گورنر بلوچستان کے لیے لیا جا رہا تھا, پھر آپ نہیں بنے, اور پھر پتہ چلا کہ آپ نے عمرہ ادا کیا جا کے, وہاں پہ شکرانے کے نفل پڑے کہ یار میں نہیں بنا, ایسا ہوا؟ ایسا ہوا جی. کیا واقعہ تھا؟ ایسے ہوا تھا جب الیکشنز کے پروسیس میں تھے, تو پیپل ور ویری مچ امپریسڈ بائی می. بیٹھنا, گپ شپ کرنا, وہ کرنا, مجھ سے آپ بات کریں, میرے پاس دلیل بھی ہوگی, اگر دلیل نہیں ہوگی جواب ضرور ہوگا. تو میں کبھی آئیں بائیں شائع نہیں کرتا تھا, میں شائع بھی نہیں کرتا تھا. آپ کے کیا کہیں جرنلسٹ سے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو اتنا میں بھی پڑھا لکھا تھا, تو اس لیے اس میں تھا. تو مجھے کہا گیا کہ نواب صاحب آپ کا کام مکمل نہیں ہے, الیکشنز کے بعد جب گورنمنٹ بنے گی یو ول واک تھرو دس گیٹ ٹو دیٹ گیٹ. اگر آپ کوئٹہ گئے ہیں تو چیف منسٹر ہاؤس اور گورنرز ہاؤس کے گیٹ جو ہے نا, ان والے گیٹ دونوں آمنے سامنے ہیں, ایک اس سائڈ پہ روڈ کے, ایک اس سائڈ پہ. انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس جائیں گے, یو ول واک تھرو. ٹھیک. تو یہ سلسلہ تھا. تو بعد میں کچھ ایشوز ایسے آئے, میرے دوست نے کہا اسلام آباد میں 5 جولائی, یس 5 جولائی جو ہے نا اسمبلی نے حلف اٹھایا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بن گئے وزیر اعظم بن گئے. تو وہاں شام کو مجھ سے ملنے کے لیے بلوچستان ہاؤس میں میرے دوست آئے, پی ٹی وی کے وہ پروڈیوسر بھی رہے, وہ پروڈیوسر نہیں سوری کیا ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, ڈائریکٹر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے جو پی ٹی وی نیوز کے, وہ مجھ سے ملنے آئے, میرے کلاس فیلو تھے. انہوں نے کہا کہ حاکم ابھی کیا پروگرام ہے. میں نے کہا یار کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے, پارٹی کسی نے مجھے اپنی طرف نہیں کھینچا ہے, تو یہ کہ گورنر میں بنوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں تم نہیں بن سکتے. میں نے کہا یار بنوں گا, مجھے کہا گیا وہ بندہ اور امپریس ہے مجھ سے, وہ مجھ سے امپریس بھی. ان کا کہ آپ کا کام اور بھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے چیئر پہ ہی, عموماً کیئر ٹیکر کو چیئر ٹیکر کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیئر مل جاتی ہے مجھے تو ٹھیک ہے نا, بغیر کسی اینڈیورس کے, بغیر کسی لابی کے. اور مجھے کہا گیا تو میں کیوں نہیں لے لوں گا, انجوائے کروں گا, اس کے بعد دیکھوں گا. تو دلیل کیا دی اس نے پھر؟ اس نے کہا کہ یہ ہے کہ اگر, کیونکہ ابھی وہ ہو گیا ہے ڈاکٹر مالک کی پارٹی نیشنل پارٹی, چیف منسٹر ان کا ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے نا گورنر جو ہوگا پشتونخوا کا محمود خان کی پارٹی کا. تو آپ کو محمود خان سے ملنا پڑے گا, اس سے مانگنا پڑے گا. میں نے کہا یار اللہ سے مانگوں, محمود خان سے کیوں مانگوں, مطلب یہ مجھے کہا گیا تو آئی ایم شیور. کہتے نہیں تم نہیں ہو یار,
اور کیوں کہتے جب تم اگر محمود خان سے نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گی کیسے ملے گی. میں نے کہا یار میرا نام جائے گا محمود خان کے آگے, میرے خاندان کی بہت عزت کرتا ہے وہ, ان کے والد بھی میرے والد کے ساتھ تھے یہ بھی, تو وہ میرے نام کو ڈینائی نہیں کرے گا, اچھا میرے نام پہ نہ نہیں کرے گا. کہتے یہ تم سوچ رہے ہو نا, اگر اس نے اوکے بھی نہیں کیا نہ ابھی تم کو نہیں کی, اور کل جب تم کہو گے کہ محمود خان تم نے مجھے گورنر نہیں بنایا تو وہ کہے گا آپ ملے ہی وہ نہیں. کہے گا آپ نے کبھی کہا مجھ سے کہ میں آپ کو بنا تھا. میں نے کہا میں کہہ بھی چکا ہوں اس سے, اس پہ وہ ریلیکٹنٹ ہے مجھے پتہ ہے, لیکن یہ کہ وہ جب وقت آئے گا تو وہ یقیناً مان جائے گا. ہوا کیا پھر؟ تو پھر وہ نہیں مانے جی, وہ نہیں مانے. وہ نہیں مانے. تو پھر آپ نے اس پہ شکرانے کے نوافل ادا کیے جا کے؟ میں نے جناب جب میں چیف منسٹر بنا بھی میں نے شکرانے کے نوافل نہیں پڑھے تھے کوئٹہ میں, CB میں, کہیں پہ بھی. میں نے کہا کہ یہ مجھے خدا عزت سے نکالے اس چیف منسٹری سے مشکل کام ہے. تو پھر میں جا کے بالکل بہت مشکل کام تھا جی, اللہ مہربان تھا مجھ پہ. تو میں نے کہا میں شکرانے کے نفل بھی وہیں پہ پڑھوں گا, خانہ کعبہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی, اور کامیاب ہو گیا. تو اس کے بھی تو میں الحمدللہ میری آنکھیں اونچی تھی. میں 11 جولائی کو اپنے اللہ والا کرے آپ کا چلا گیا جدہ, عمرے پہ سیدھا چلا گیا وہاں جی. وہاں پہ جا کے میں نے نوافل پڑھے جہاں پڑھنے کا میں نے کہا تھا, بننے کا بھی نہ بننے کا بھی. تو یعنی اس میں یہ نفل بھی تھا کہ میں گورنر نہیں بنا, مجھے ذمہ داری نہیں بھی ملی. جی ہاں, اس پہ کیونکہ وہ تو پڑھے کہ چیف منسٹر بن گیا آؤٹ آف, اور عزت سے آ گیا, عزت سے نکل کے آ گیا. تو پھر میں نے کہا کہ عزت بھی ہوگی. خانہ کعبہ سے جمعہ کا دن تھا, میں نماز پڑھ کے واپس جب آیا اپنے پاکستان ہاؤس میں مکہ میں, تو لیٹ گیا, تھک گیا تھا میں. تو میں نے چائے کا کہا اپنے وہ جو مجھے ملے ہوئے تھے اسٹاف ملا ہوا تھا, تو انہوں نے چائے کا میں نے کہا اس کو. تو جب میں سے لیٹ گیا پلنگ کے اوپر, تو آنکھیں بند کر کے تو یہ چل گیا, میوزک چل گیا, جیو چل رہا تھا. تو اس میں بریکنگ نیوز, تو میں سمجھ گیا گورنر کیونکہ, تو اس میں آ گیا کہ نام آ گیا گورنر کا جی, مسٹر محمد خان اچکزئی گورنر بلوچستان نامزد ہو گئے. ان کے بھائی ہیں محمود خان صاحب کے. تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہلکا سا ہوا کہ یار گئی یہ سیٹ مجھ سے. آئی وانٹ ٹو بیکم دا گورنر, میں چاہتا تھا کہ میں گورنر بنوں بلوچستان کا. اور غنی صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تھا ان کو کہ میرا نام غوث بخش ہے, آلریڈی 2 غوث بخش گورنر رہ چکے, نواب غوث بخش رئیسانی اور میر غوث بخش بزنجو, تو تیسرا غوث بخش میں ہو سکتا ہوں. وہ بیٹھے تو وہ گورنر تھے, تو آگے جو کیا کہتے وائی ناٹ یو ڈیزرو اٹ. تو اس طرح سے خیال تھا. آپ کو تھوڑا دکھ ہوا کہ یار میں نہیں بنا؟ اچھا, دکھ ہوتا تو میں بیمار ہو جاتا نا جی. تو خیال آیا کہ گئی یہ. اچھا, پھر یہ ایک شکار تھا نا میرا, تو میں اس میں کچھ 4 کام کر لیتا اور بھی دکھاتا لوگوں کو. میں پاکستان کی سیاست بلوچستان کی طرف سے دکھاتا کہ کیسے کام ہوتا ہے. تو یہ خیال آیا تھوڑی دیر کے لیے. پھر مجھے میرے عظیم باپ کا وہ فرمان یاد آیا کہ یہ پہاڑ سونے کے تم کو الاٹ کرنے کا کہتا ہوں, نہیں دیتا ہوں. شکرانے کے نفل ادا کرنا. وہ چائے بھی میری آ گئی, میں نے مانگی تھی اس سے اپنے اسٹاف سے. تو چائے چائے میں نے کہا چائے رکھ دو ادھر, جانماز جو ہے نا ڈال دو. قبلہ تو رکھا ہوا تھا کہ اس طرف قبلہ ہے, ڈال کے میرے 2 نفل. آپ کو آپ کے ابا کی وہ بات یاد آئی, آپ نے کہا اس میں کوئی بہتری ہے کہ میں نہیں بنا؟ یس, بابا نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بس بھلائی ہوگی. تو اچکزئی صاحب نے اپنے بھائی کو بنا دیا گورنر. جی, تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مجھ پر الزام بھی آتا رہا کہ کیونکہ میں پشتون ہوں, میں نے پشتونخوا کو جو ہے نا وہ کروا دیا, جتوا دیا. اللہ گواہ ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ گواہ ہے. میں ہوتا تو اچکزئی صاحب آپ کو کم از کم گورنر تو بناتے. میرا بھائی ہار گیا یار. اچھا, آپ وزیر اعلیٰ تھے اور آپ کا بھائی ہار گیا. بھائی ہار گیا, استادی ہوئی. میں کمیشن میں بھی گیا تھا, یہ جو جوڈیشل کمیشن نہیں عمران خان اور عوامی تحریک والوں نے جو کیا تھا, اس میں بھی گیا ایز چیف منسٹر ایکس. میں نے کہا ہاں استادی ہوئی ہے, دھاندلی نہیں ہوئی. استادی ہاں نا, آپ کے پاورز ہیں, آپ کے انڈر کا کوئی کام کرتا ہے, کوئی کام آپ کر رہے ہیں. تو مخالفوں نے کہا کہ اس نے اپنے ایک بھائی کو ہروا کے اپنے 14 بھائیوں کو یا 16 بھائیوں کو جتوا دیا, پشتونخوا میپ کے نام پہ.
حالانکہ اللہ گواہ ہے میرا، میری آنکھیں اونچی ہے، کوئی آئے ثابت کرے بس، فرشتہ ہی ثابت کرے تو اور بات ہے، لیکن وہ بھی نہیں کرے گا، ظاہر فرشتہ تو کرتا ہی سیدھا کام ہے. تو بہرحال یہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کو، جی مشورہ کیا دیا تھا، کیا ہوا تھی، بات کیا ہوئی تھی؟ یوم تکبیر کی وہ ہے جی، کیا کہتے ہیں، تقریب تھی یہاں پہ ایوان اقبال میں یا کہیں پہ، ٹھیک ہے جی. یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا میں پہلے آیا ہوا تھا، اجمل نیازی صاحب کو اللہ جنت نصیب کرو، انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ میں دیکھا تھا وہاں نعرے لگ رہے تھے بڑے زور زور سے کہ وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، راستہ ہی نہیں دے رہے تھے اندر مجھے جانے کے لیے. پھر وہ سینیٹر فصیح اقبال ایکس، اللہ ان کو اللہ جنت نصیب کرے، کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے چیف منسٹر کو تو راستہ دو یار، یہ آپ لوگوں نے راستہ روکا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے خیر چودھری صاحب ایک تھے بڑے لائٹ موڈ میں کہا، چودھری صاحب وہ وزیر اعظم تو بن رہے یار، ابھی کی بنارے لگا رہا، اگلی بار جب وہ نہیں ہوگا تو پھر جب کوئی اور بننے والا تو آپ وہ ڈیمانڈ کریں. پھر میں نے کی اللہ کی مہربانی ہے جی، میں جرنلسٹ کے ساتھ فرینڈلی تھا، سب کے ساتھ جی بالکل، آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے میرے لیے اجمل نیازی صاحب نے، اللہ ان کو نجات نصیب کرے. انہوں نے میرے لیے لکھا کہ بلوچستان میں رہنے والا انکنڈیشنل غیر مشروط پاکستانی، میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں انکنڈیشنل پاکستانی ہوں، آئی ہیو گاٹ نو پری کنڈیشنز کہ بھائی میں یہ کروں گا. لیکن یہ کہ اب انوانٹیڈ پاکستانی بن گیا. میں نے میاں صاحب سے کہا وہاں پہ، میں نے کہا میاں صاحب اب تیسری باری ہے، آپ وزیر اعظم بنیں گے. اس کا میں نے کہا چیف منسٹرشپ کا بھی کہا ڈاکٹر مالک کو، گو کہ میں نے ان کا ایک ویلاگ دیکھا، ویلاگ تو نہیں سوری، اپنے عمر چیمہ اور دوسرے اعتزاز ہے کوئی، ان سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے گورنر نے چیف منسٹر بنایا، حالانکہ میں تھا میری دیکھیں نا ایکویشن کیا بن رہی تھی، نواب وزیر اعلیٰ، نواب گورنر رہے ایسے. تو اس وقت میں نے کہا ڈاکٹر وزیر اعلیٰ ہوگا تو میں ڈاکٹر بھی ہوں، تو میں ڈاکٹر وزیر اعلیٰ گورنر بن جاتا، ٹھیک ہے نا. تو مالک صاحب نے ایک غلط بیانی کی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے گورنر صاحب نے، نواب صاحب نے، میرے دوست ہیں، انہوں نے چیف منسٹر بنایا. حالانکہ یہ جو ہے نا اگر اچھا کام تھا تو اس کا، یعنی آپ نے مالک صاحب کا مشورہ نواز شریف صاحب کو آپ نے دیا؟ ان کو دیا میں نے، بلکہ جس دن دھماکہ ہوا کوئٹہ میں الیکشنز کے بعد دوسری رات ہم کھانے پہ تھے گورنر صاحب کے ساتھ، کور کمانڈر بھی تھے، میں تھا، چیف سیکرٹری تھا، ایک اور بندہ تھا گورنر صاحب کا دوست تھا. انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اب گورنر وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ عالم جان مسعود خٹک کہتے ہیں ان کو، عالم جان خٹک جو تھے کور کمانڈر تھے، انہوں نے پوچھا گورنر صاحب سے. تو گورنر صاحب نے کہا کہ نون لیگ جیتی ہے تو سردار نواب ثناء اللہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنیں گے. تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا ثناء اللہ صاحب، نواب ثناء اللہ جو ہے چیف آف جالاوان ہیں، نواب اسلم خان رئیسانی جو چیف منسٹر تھے وہ چیف آف ساراوان تھے. میں نے کہا یار فار گاڈ سیک 5 سال جو ہے نا ساراوان تو سہ لیا، ابھی اگلے 5 سال جو ہے نا ہم نے جالاوان کو جھیل رہے ہیں کیا؟ یہ ایک دم آمد ہو گئی مجھ پہ. تو میں نے کہا کہ تو پھر کس کو بننا چاہیے؟ میں نے کہا یار قوم پرست بھی آ گئے ہیں، پشتون بھی، بلوچ بھی، محمود خان بھی آیا ہے، سردار اختر جان مینگل بھی آیا ہے، پھر نون لیگ بھی ہے، نیشنل پارٹی، ان کو ملا کے ایک ایسی اچھی حکومت بنے گی جس سے کم از کم کرپس ختم ہوں گی. ٹھیک. لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے کام کرنا نہیں تھا، اور مجھے انہوں نے کہا، لیکن میری آنکھیں اونچی ہیں، میں جہاں جاتا ہوں مجھے کوئی وہ نہیں ہے. نواب صاحب سبھی کو موقع ملا، جی وزیر اعظم پاکستان بھی بلوچستان سے بنے، ظفر اللہ جمالی صاحب ہوں، نگران وزیر اعظم ابھی حال ہی میں ابھی لاسٹ الیکشن میں انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے. جی آپ نے جیسا کہا کہ بھائی وزارت اعلیٰ میں بھی لوگوں کو موقع ملا نا، یعنی آپ خود، آپ کے والد صاحب مثال ہیں اس کی، ہر طرح سے ہو گئی ہے. نیشنل پارٹیز نے بھی یہاں پہ حکومت کی، آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بلوچستان کے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اب ول کی بات ہے، بلوچستان کے مسئلے تو کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی سیاسی پارٹی وہ ختم کر سکتی ہے نا. اب سیاست ہے کہیں پہ؟ آپ بتائیے کسی بھی پارٹی میں. اب تو سیاسی شطرنج ہے، بساط ہے، آپ کتنے اچھے پلیئر ہیں گیم کے، آپ کر سکیں. مجھے اپنے والد پہ بھی فخر ہے، مجھے اپنے آپ پر بھی فخر ہے کہ میں ان کا وہ ہوں، بیٹا ہوں، اور انہوں نے جو کچھ سکھایا میں نے سیکھ کے وہ کیا. میں اس وقت بھی اپنا فخر
ہمارا سب کچھ بک چکا ہے، سیاست میں ختم ہو چکا ہے. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں یار. یا میں ابھی کوئٹہ تو میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ آپ کتنے امیر ہیں، آپ کے پاس کتنی زمینیں ہیں، کتنی گاڑیاں، اور آپ نے ابھی مجھے کہہ دیا کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. میں تو کر رہا تھا کہ آگے سے آپ کہیں گے کہ بھائی اتنے ہزار اتنے لاکھ ایکڑ ہماری زمین ہے، یہ ہے، اس طرح کی کوئی بات سوچ رہا تھا. آپ افغانستان سے زمین ناپنا شروع کر دیں. پنجاب میں ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے یہاں پہ کے پی کے اور پنجاب کے ساتھ ہے نا جی. جی بالکل. یہ ہمارا ایک دادا تھا. ہم جب آ رہے ہیں جنہوں جب کو اتنی اگر آپ دیکھتے یعنی تھی. وہ یہ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان، نواب اسماعیل خان باروزی نے آباد کیا. ٹھیک ہے. ادھر جائیں گے آپ تو وہ جو ابھی میں کیا بولوں، بہت لمبی بات ہے. ہم نے حکمرانی کی ہے افغانستان سے لے کے سندھ تک، اس سے آگے یعنی ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے بڑوں کی اس پہ بنا ہوا ہے، زمین پہ بنا ہوا ہے زمین جی. پہ. تو وہ زمینیں دی گئی، پانی بھی دیا گیا لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. بارخان جو ہے بلوچستان میں، بارو خان جو بڑے جد امجد تھے ہمارے، جی جی جی. وہ اس نے آباد کیا. زمینیں بہت تھی. یہ ہمارے ایک قوم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ زمین جس پہ کھڑے ہوئی ہے کس کی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی، یہ میری ہے. تو ابھی ہم بھی اگر اس طرح سے ہو جائے تو کہیں گے بھائی اللہ کی ہے، یہ ہماری ہے. نہیں، بہت وراثتی کچھ ملی تھا. کتنی ہے آپ کو زمین میں سے؟ گزارا ہو جاتا ہے. سفید کپڑے پہن لیتا ہوں. 2-3 گاڑیاں میرے پاس. ایک کسٹم نان کسٹم پیٹ تھی، وہ گم ہو گئی، مجھ سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. 3 گاڑیاں ہیں. تو کپڑے صاف پہنتا ہوں. اپنا کیا کہتے ہیں، ڈیزائنر بھی خود ہوں. ہر کام کاپی کسی کی نہیں کرتا. کاپی کسی کی نہیں کرتا. میں ہوں جس کی کاپی ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی مہربانی بہت ہے، زمین گزارا ہوتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست اور ان چیزوں میں آنے سے آپ لوگوں کی زمینیں بکی ہیں، ختم ہو گئی ہیں ختم جی، ہو گئی ہیں. ختم ہو گئی ہیں. ابھی آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر آپ آئیں گے وہاں، آپ کو لمبا کبھی سبھی آئیں نا، آپ لوگ تو نہیں آتے اس طرف. کوئٹہ جاتے ہیں، کوئٹہ بلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئٹہ کے علاوہ بھی سبھی شہر بھی ہے. تو اس ہسٹری ہے. ہسٹری آپ کو یہ بتاؤں، خان آف کلات بلوچوں کے خان ہے جی. ان کی تاریخ مقدم سب کو. اس خاندان سے ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں جی. 18 جنگیں ہماری ہوئی ہیں، جس میں 17 جنگیں ہم جیتے ہیں. میرے اقوام، پڑی اقوام پشتون جو تھے، ٹھیک ہے. 17 جنگیں. ایک جنگ ہاری ہے صرف، وہ بھی نائب جو تھا وہاں تھا، نواب وہاں نہیں تھا. شکارپور کی طرف گئے ہوئے تھے شکار کے لیے سندھ میں. شکارپور ان کی شکارگاہ تھی. وہاں پہ اب بھی آغا وغیرہ ہیں، وہ ہمارے قبائل کے ہیں. جو خاندان جو سردار نواب خان آف کلات سے 18 جنگوں میں 17 جنگیں جیتتا ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ مطلب وہ کتنا بڑا خاندان ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نواب صاحب، بلوچستان میں ایک بات ہے جی، یہ لاپتہ افراد، اور پھر لوگ یہاں پر اب حقیقت نہیں پتہ چلتی. کیا واقعی وہاں پر افراد لاپتہ کر دیے جاتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا، ایک خاتون مہرنگ آ کے بیٹھی یہاں پہ اسلام آباد میں، بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ یہ جو پاکستان مخالف ہے، یہ ہے وہ. آپ حقیقت کیوں نہیں ہمارے سامنے رکھ دیتے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہوتا ہے ایسے. یہ ایک سائیکی ہے. ایک سائیکی ہے کہ بھائی جو ہم کو وہ تکلیف دے رہا ہے، ہم اس کو بھی تکلیف دیں. ٹھیک ہے. میں جب چیف منسٹر بنا، یہ میرے مد نظر تھا. میں نے کہا، ہم بیٹھے، میری بات سنتے تھے، کیونکہ میں لاجک بولتا تھا، انٹ شنٹ نہیں بولتا تھا. میں نے کہا دیکھیے ہوتے ہیں ان کو. میں انسرجنسی کر رہا ہوں، مجھے وہ پتہ چل گیا ان کو، انہوں نے اٹھا لیا، لاپتہ کر دیا. اس میں یہ کہ خوف دلانے کو میں نے کہا تھا کہ اس میں ایسے مت کریں، ایسے لاپتہ نہیں کرنا چاہیے. لاپتہ کرے، اور لوگ بھی جو ہے نا پھر ان کی رو میں چلے جائیں گے کہ اچھا ہے ان کو اٹھا رہے تو ہم بھی ان میں. یہ اسی لیے معاملہ خراب ہو گیا. ان کو میں نے کہا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غوث بخش وہ کر رہا ہے، انسرجنسی میں انوالو ہے، گند کر رہا ہے، تو آپ اس کو اگر اٹھاتے ہیں، ڈے لائٹ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی لاش آ جاتی ہے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لے کے گیا تھا، اٹھا کے لے گیا تھا، اسی نے کیا. مارا. تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو مارک کر دیں کہ بھائی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ ملک کے خلاف ہے، تو اس ملک کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو مارک کر دیں. لیکن اسے روکے نا، اسے نہیں، اس کی لاش نہ بھیجیں. لاش نہ بھیجیں. اس کی لاش نہیں آنی چاہیے. اس کو پھر چلتے چلتے کھڑکا دے کہیں بھی کہ بھائی ایسے لگے کہ بھائی دشمنی کا واقعہ تھا، یہ کیا تھا. ایسے ہوتا ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے اس طرح سے، تو پھر سسٹم ٹھیک بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی میسج چلا جائے گا. تو میرے دور میں الحمدللہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہیں تھا. میں نے مسنگ پرسنز بڑے کلاس کے، میں نے اویس غنی صاحب جو نا، میں نے کہا کہ میرا بڑا اچھا دوست
بہت ویل وشر بلوچستان کا تھا، لیکن ہمارا یہ ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ روکتے ہیں، آپ سے جان چھوٹتی ہے تو ان میں پھنس جاتے تب ہیں۔ کیا سمجھیں مہارنگ اور ان جیسے جو ہیں لوگ ہیں ان کو میں کیا سمجھوں؟ مجھے کوئی بتاتا ہے کہ یہ غدار ہیں، کوئی کہتا ہے یہ باغی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اصلی پاکستان ہے، میں کیا کروں، کس طرح سے سمجھوں؟ نہ باغی کہیں ان کو، نہ غدار کہیں ان کو۔ دیکھیں یہ درمیان میں جب فلوٹ ہوئے تو قوم پرستوں کی کچھ تھوڑی سی بیٹھ گئی، کیا کہ اس کی وہ جو ہوا بنی تھی، جو فضا ہوا بنی ہوئی تھی نا۔ اب غور کیجئے، لوگ سردار اختر جان مینگل کے بھی خلاف ہو گئے تھے، باقی قوم پرست جتنے بھی تھے میں نے کہا تھا، قوم پرستوں کو کہا تھا، میں نے کہا میرے بھائی اگر بلوچستان کا مسئلہ ہے، بلوچ کا مسئلہ ہے، تو پھر سب کے سب ایک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ جدا جدا پارٹیاں کیوں ہیں؟ نیشنل پارٹی ہے، بی این پی ہے، بنگل ہے، اب دوسری بی این پی، فلانا فلانا، تو سب پارٹیاں ایک ہو جائیں، یکسو ہو کے پولیٹیکلی منائیں۔ اب یہ دور چلا گیا کہ آپ نے نا آزادی چھینے کسی سے۔ اس زمانے میں جب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، میں نے کہا تھا اپنے فخر بھائی، میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب یہ چیختے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں نا، بلوچ قوم پرستوں کو چیخنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چیخنا چاہیے؟ کہ بھائی ان کا کام ان کے لیے سیکرڈ ہے، یہ جو کچھ کر رہے کہتے ہیں ہم نے تو آزادی مانگنی، آزادی کے لیے تو یہ ان کا تو حق سمجھتے کہتے ہیں، اور ان کے لیے مقدس وہ ہے، مقصد ہے ان کا۔ تو جب مقدس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ایک طاقتور کے ساتھ، اسٹیٹ بہرحال طاقتور ہے، اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو طاقتور کو اگر ایک تھپڑ مارو گے تو 3-4 تھپڑوں کے لیے تو تیار ہو، رو مت۔ تو میں نے ان کو یہی کہا، اصل میں یہ کہ ہمارا پیغام وفاق سے سیدھا نہیں جاتا۔ وہاں جو لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، نواب ثناءاللہ نے میرے نام پہ کہا کہ کون بنے گا کروڑ پتی، تو نواب ثناءاللہ نے کہا کہ نواب غوث بخش فاروسی بنے گا کروڑ پتی، اور کروڑوں کمانے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں دولت کیا چیز ہوتی ہے؟ دولت وہ موڈم ہے جو آپ کو چیزیں خرید کے دیتا ہے۔ آپ اچھی سے اچھی چیز، گاڑی، موٹر، بنگلہ جو ہے، بہت پیسہ ہوگا تو بہت اچھا بنائیں گے، تو اس میں ضرورت اس کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ساری دنیا کی دولت بھی نہیں خرید سکتی، عزت آپ کو کمانی پڑتی ہے، بالکل ایسی۔ اس کے لیے کوئی کرنسی نہیں ہے۔ اگر عزت پیسے پہ ہوتی تو میں آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا۔ میں نے عزت کمائی ہے، میرے باپ نے عزت کمائی ہے۔ میں اپنے اجداد کی قبروں کو یاد کرتا تھا جب لوگ کہتے تھے، بڑی آفرز ہوئی مجھے، منسٹروں نے آفر کی کہ جناب 20 کروڑ تک، 5 کروڑ، 2 کام کروڑ، کے لیے 10 کروڑ، اب منسٹر بناؤ ہم کو، اچھا منسٹر بناؤ اور 20-25 کروڑ روپیہ لے لو۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے اگر آپ یعنی 5-7 منسٹر بناتے تو 1 ارب سے زائد تو آپ ویسے ہی کما لیتے۔ تو میں ابھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی سب اس میں آتا ہے، اس کی کوٹھیاں، لاہور میں 2-3 کوٹھیاں بنا رہے ہیں، اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، نگران وزیروں کی بھی جی، کہ دوسرے والے وزیر نگران وزیر بھی بنا لیتے ہیں اتنا زیادہ پیسہ؟ نگران تو ڈاکو ہوتا ہے جی۔ اچھا، ہاں، دوسرے والے تو چوری کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہاں، چور جو ہے نا ساری رات، تو ان کو ٹائم تھوڑا ملتا ہے۔ تو یہ ڈاکو ہے نا، ایک دم آتے ہیں، روڈ کے اوپر ٹریفک روک لی، سب کو لوٹا، پھر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب بلوچستان کے یہ جو وزیر ہیں ان کے لاہور اسلام آباد میں گھر ہیں سب کے؟ آپ کے دوستوں، آپ کے جو یہاں کے وزیر ہیں نا، ان کے ساتھ ان کا ساجھا ہے، بالکل بالکل جی۔ اب میں آپ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نا، آنکھیں کیوں اونچی ہیں میری، میں کمتر کسی کا نہیں ہوں، میری تاریخ اونچی ہے، نیچی نہیں ہے جی، صحیح ہے۔ کمتر کسی کا نہیں ہوں، نام عزت اللہ نے دی ہے، کھاتا روٹی اپنی ہوں، کسی سے مانگ کے نہیں کھاتا، تو پھر اور کیا چاہیے۔ اب آپ نے ایک بات کہی، میں نے جب آپ سے پوچھا بلوچستان کا مسئلہ کون حل کرے گا، آپ نے کہا سیاستدان۔ کون سا سیاستدان؟ اتنی پارٹیاں وہاں پر ہیں، وہاں پہ JUI ہے، آپ ایک پارٹی تھی باپ ابھی بھی ہے، اور یہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں جی بھائی، کون سا سیاستدان؟ اتنے تو سیاستدان ہیں وہاں پہ، اتنے زبردست لوگ ہیں۔ عمران خان نے پورا مینڈیٹ ہی اچکزئی صاحب کو دے دیا، بلوچستان کے بندے کو دے دیا، دیکھیے، تو اب بلوچستان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو اللہ زندگی دے، وہ اس کی سیاست سے میں کم از کم کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وہ ہوں، لیکن یہ کہ اچکزئی کو دیا، وہ اچکزئی جو نواز شریف کا پکا دوست تھا جی۔ میں اسلام آباد میں رہ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس وقت تک میں چیف منسٹر نہیں بنا تھا، تو ان کی پارٹی کے لوگ صبح لاہور آتے تھے، جاتی عمرہ میں ملاقات کرتے تھے میاں صاحب سے، اور اس کے بعد پھر واپس چلے آتے تھے، KPK ہاؤس میں رہتے تھے، اس وقت وہ سرحد ہاؤس تھا، تو وہاں بھی نون کی حکومت تھی۔
نہیں KPK میں تو PTI کی حکومت PTI کی حکومت تھی. اچھا رہتے ادھر تھے وہ؟ ہاں وہ بلوچستان ہاؤس میں نہیں ٹھہرتے تھے, وہ KP ہاؤس میں ٹھہرتے KP ہاؤس میں ٹھہرتے تھے. جی ہاں. تو بعد میں اگر عمران خان میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی دوستی اچھی نہ ہوتی تو یہ بھائی کو گورنر بھی نہ بنا سکتے اور میں گورنر بن سکتا تھا. پر اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے مجھے. نہیں تو کون سا سیاستدان حل کرے گا؟ اتنے بڑے بھائی اتنے ذہین فتین ہیں وہ. انوار اللہ کاکڑ صاحب دیکھیں کتنے ذہین آدمی ہیں. جتنے ذہین تھے جتنے فتین تھے میں نہیں وہ کرنا چاہتا, لیکن آپ نے دیکھا ان کو, ان کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشنز وغیرہ سب دیکھے. اس وقت مجھے بھی بلایا گیا تھا, گپ شپ ہوئی تھی, سلسلہ تھا, بنا دیتے مجھے, پھر آپ دیکھتے کہ کون ٹھیک کر سکتا. وزیر اعظم کے لیے جب بالکل جی اسی کے لیے. یس تو آپ کو بلایا گیا 25 میں آئی واز ٹپڈ. ہاں لیکن بہرحال باتیں کچھ اور تھی نا. تو آپ نگران وزیر اعظم کے لیے چانسز تھے آپ کے جی, لیکن پھر ہوا کہ آپ نے چیک نہیں کیا؟ کیا چیک آپ بھی بلوچستان سے تھے, ذہین آدمی ہیں. میرے پاس نہیں ہے نا, پیسہ نہیں ہے نا میرے پاس, دینے کو کچھ نہیں ہے. مجھ سے مانگا گیا 18 میں بھی مجھ سے مانگا گیا. میں نے کہا جی میرے پاس پری پیڈ نہیں ہے, پوسٹ پیڈ اگر میں بن گیا تو کوئی پروجیکٹ دے دوں گا, کما لینا اپنی مرضی کا. پوسٹ پیڈ پہلے نہیں دے سکتا, پری پیڈ میں نہیں دے سکتا کہ جیب میں ہاتھ ڈالوں کتنے کروڑ نکالوں. تو اگر آپ بنتے نگران وزیر اعظم جی تو کیا کرتے؟ یہ جو 2024 میں بھی ہوا, کاکڑ صاحب بے شک ذہین ہے لیکن ان کے اوپر سوالات ہی سوالات ہیں. نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ ذہین ہے؟ اگر وہ ذہین ہوتے تو اپنے لیے نیک نامی کماتے. اس وقت وہ سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں, اب سینیٹرشپ دوبارہ سے مل گئی. ان کے ایک جو وہ کہتے ہیں منٹور جو بھگٹی صاحب ہیں, جو چیف منسٹر ہیں آپ کے, ابھی کچھ دن پہلے ادھر آئے ہوئے تھے لاہور, دونوں سے ملاقات ہوئی میری. وہ تو اس محفل میں ہم 6-7 صحافی تھے. وہ منٹور کہتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو. تو اپنے شاگرد کو وزیر اعلیٰ بن گیا, خود وہ وزیر اعظم رہے کئی ماہ. تو اور کیا انہیں چاہیے تھا؟ ان کو جو کچھ چاہیے تو بہت پہلے سے مل رہا تھا. جب میں ریونیو منسٹر تھا تو یہ الیکشن کمپین میں آئے تھے وہاں. اچھا, کس کی کیمپین؟ یعنی صاحب اپنے لیے الیکشن میں خود لڑے تھے 2008 والے. ٹھیک ہے. مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ کو دلا دو, ٹکٹ دلا دو اس کی, کیا نام ہے, کاف لیگ کی 2008 میں آپ سے کہا انہوں نے کہ ٹکٹ دلا دیں. میں نے کہا بھائی میں کاف لیگ کا نہیں ہوں, نہ میرے ان کے ساتھ تعلق ہے کوئی. میں اویس غنی صاحب کی دوستی کی وجہ سے اب منسٹر بنا ہوں, میں کاف لیگ کا نہیں ہوں. میں تو ابھی تک کسی پارٹی میں گیا ہی نہیں, ابھی تک کسی پارٹی نے کہا بھی نہیں گیا. تو اس وقت ان کا کوئی اثر رسوخ وغیرہ نہیں تھا نا, جو وہ ٹکٹ مانگ رہے تھے تو ڈیفینیٹلی نہیں تھا, اس سے مانگ رہے تھے نا. تو آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی یہ ہے کہ جو کچھ بھی جو کمایا انہوں نے, یقیناً لوگ جو کہتے ہیں آپ جائے بلوچستان میں عام پبلک میں, وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں, کوئی بات کرے میرے بارے میں اتنا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو میں نے کہا اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا تو 2013 میں جب سسٹم برابر ہو گیا تو میں بھی سینیٹر بن سکتا تھا, میں گورنر بھی بن سکتا تھا. میں نہیں بنا, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے جو کام دیا گیا وہ اپنے ایمانداری سے, میں نے اپنی ایمانداری سے. وہ اپنا بھٹی صاحب نگران وزیر داخلہ تھے, تو ہماری الیکشن کی فروری میں ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی چینل کی. جی. تو ایک دن ہم نے ان کو لے لیا. جی. انہوں نے استعفیٰ دیا تھا 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اب آپ کے استعفے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ الیکشن ہونے والے ہیں, چونکہ انہوں نے جا کے الیکشن لڑنا تھا اور پھر وزیر اعلیٰ بننا تھا انہوں نے. یہ کیسے ہوتا ہے ویسے کہ نگران وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں آپ, پھر آپ وہاں سے استعفیٰ دیتے ہیں, پھر آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ It happens only in پاکستان میں یہ پاسبل ہے. بیٹھے ہیں باہر دوست میرے اور آپ کے کامن حیدر, اس سے پوچھ لیں. پیتافی صاحب نیشنل اپنی جو نیوز نیٹ ورک ہے PTV, جی اس کے اینکر ہیں, اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا اور اسلام آباد ہم ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے, اسٹوری وہ بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے. یہ کہ 2 تھے, بھٹی صاحب تھے اور وہ تھے کیا نام ہے انوار کاکڑ صاحب تھے. یہ ان کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا. تیسرا مجھے کہا گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا کون اور کون ہے, انہوں نے کہا کہ جی کاکڑ صاحب ہیں اور بھٹی صاحب ہیں. بھٹی صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے, سرفراز بھٹی. ہاں. اچھا. تو میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, میں جاؤں گا. اچھا, انہوں نے جب پوچھا کہ پیتافی سے
کہ کون ہے بھائی اور کون ہے؟ مہمان؟ انہوں نے بولا جی باروزی ہے، غوث بخش باروزی ہے. تو انہوں نے ریگریٹ کیا جی. ابھی پروگرام ختم ہوا، ابھی اب حیدر حیات سے پوچھ لیجیے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ہم نہیں آئیں گے پروگرام میں. آپ کا نام سن کے؟ ہاں جی. اب ظاہر نام سن کے نا مجھے ان کا نام بتایا، میں نے کہا جاؤں گا. کوئی مسئلہ نہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، ورنہ میں تو فیس کروں گا نا. زیادہ سے زیادہ جیسے امتحان ہوتا ہے، بندہ پاس ہوتا ہے پاسنگ مارکس سے یا زیادہ مارکس سے، کوئی اچھی پوزیشن لیتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی دے ریفیوزڈ. بلوچستان میں یہ BLA نام کی کیا تنظیم ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اگر ہے تو ابھی ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی، طاقتور ہے یا ریاست طاقتور ہے، کیا چکر کیا ہے؟ دیکھیے BLA کا مطلب ہے بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن. جی. تو اب اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اس میں شروع میں جب سے انسرجنسیز شروع ہوئی ہیں بلوچستان میں، پاکستان بننے کے ساتھ ہی ایک انسرجنسی تھی جس میں خان افقلات کو زبردستی کہتے ہیں انیکس کروایا گیا. تو اس کی وجہ سے لوگ گئے. خان افقلات انفیکٹ نہیں گئے، ان کے بھائی ایک تھے وہ چلے گئے تھے. پہلے انسرجنسی میں آغا عبدالکریم، ان کے چھوٹے بھائی، وہ افغانستان چلے گئے تھے. پھر وہ افغانستان سے جب واپس آئے تو خان صاحب سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بھائی کو اگر چھوڑ دیں، کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو اندر رہنے دو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں بلوچستان کی ساری تاریخ. ٹھیک ہے. خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو اندر رہنے دو. کمشنر کلات تھے راجہ احمد خان. اچھا. میں نام بھی بتاؤں آپ کو. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں. خان احمد یار خان جو بعد میں بھٹو صاحب کے دور میں گورنر بنے اکبر خان کے بعد، ٹھیک ہے. نواب بگٹی کے بعد وہ بنے. اس کے بعد وہ گورنر ہی تھے. ماشاء اللہ جب لگا تبھی وہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. تو اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خان صاحب سے ہوئی ہے. خان افقلات کے ساتھ ٹریٹیز جو بھی کی قائد اعظم نے، وہ ان کو پتہ ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو مسئلہ سارا کا سارا خان افقلات کا تھا. خان صاحب تو چاہتے تھے کنٹینیو کرنا. اب ان کے پوتے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ میں، تو وہاں بیٹھے ہوئے. تو ان کو جا کے منائے نا، مسئلہ کوئی نہیں ہے. BLA وہ چلاتے ہیں وہاں سے؟ نہیں، وہ نہیں چلاتے. پھر کون چلاتا ہے؟ مری برادران جو ہے وہ BLA میں ہیں جی. مری برادران جو ہے نواب خیر بخش مری کے بیٹے جو ہیں، ایک وہ جس کو وہ مارے گئے تھے، بالچ خان ان کے بیٹے تھے جی وہ. تو باقی لمبی سٹوری ہے یہ اس پہ. تو ان کو ابھی وہ تگڑے ہیں یا ریاست تگڑی ہے؟ ریاست تو تگڑی ہوتی ہے. ریاست اگر چاہے نا، یہ سامنے سوئچ لگا ہوا نا، اگر آپ چاہیں کہ اندھیرا کر دوں، بتی بٹن آف کر دیں گے، بٹ ریاست چاہے ایشو منٹوں میں حل ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ول ہوگی تو کوئی نظر نہیں آئے گا پھر سامنے. ول ہوگی تو اس کا حل ہے. میں نے کہا، میں جب چیف منسٹر تھا کیئر ٹیکر، میں جا رہا تھا خان سے ملنے کے لیے، خان سلیمان سے، ان سے ملنے جا رہا تھا، ان کو ریکویسٹ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ میں ان کا نواب تو نہیں تھا، انگریز کا بھی نواب میں نہیں ہوں. تو وہ میری بات سمجھتا، رشتہ داریاں بھی ہماری ہیں، میں اس کو سمجھاتا پولیٹیکلی. تو وہ کرتا، مجھے روکا گیا، مجھے جانے نہیں دیا گیا. اگر آپ جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں. میں امید یہی ہے میری کہ اگر میں جاتا تو یقیناً حالات مختلف ہوتے. آپ کا اتنا بیک گراؤنڈ ہے، عمران خان سے ملاقاتیں رہیں؟ نہیں جی، میری ان کی ملاقات جب میں اس میں گیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، جوڈیشل کمیشن میں جب میں گیا، میں نے ٹیسٹیفائی کیا ایز چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر. میں نے کہا ہاں میں گواہی دوں گا. وہیں پہ میں نے بات کی، وہیں میں نے کہا کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. جب مجھے سوال پوز کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ چیف منسٹر تھے، الیکشن ہو رہے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے دھاندلی کا لفظ کہیں بھی نہیں استعمال کیا. اگر آپ مجھے دکھا دیں گے تو میں کہوں گا ٹھیک. میں نے کہا ہے استادی ہوئی ہے. استادی ہوئی ہے. ٹھیک. تو اپنے بیٹھے ہوئے، یہ دھاندلی سے بڑی چیز ہے یا چھوٹی ہے؟ یہ بڑی چیز ہے. اچھا. یہ راستہ ہے، یہ موٹر وے ٹو دا دھاندلی. ٹھیک ہے. یہ موٹر وے ہے دھاندلی کی طرف. تو وہ ناصر الملک چیف منسٹر، پرائم منسٹر بنے 18 میں، وہ ہنس گئے. ان کا نواب صاحب اس کی تو وہ بھی نہیں ہے، انگریزی بھی نہیں ہے، استادی کی. تو کوئی نہ کوئی ہوگی. تو لیکن میں ہنس گیا. میں نے کہا سر ایکسیلنسی، اگر امان پاؤں کنٹمپٹ کی تو میں کر دیتا ہوں. میں اس کی انگریزی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو ہنس گئے، کہتے نہیں ہم اس کو کیپیٹل نمبرز میں لکھیں گے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. تو اس حد تک میں چلا گیا. میرا ذہن صاف تھا. میں چاہتا تھا کہ ہم نے اس کو
ٹھیک کرنا ہے سسٹم کو. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں اور کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی انتقام ہے یا وہ اپنے جو انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے کیا کیا مجھے نظر نہیں آتا. یہ جو ہو رہا ہے یہ انتقام نہیں ہے, یہ نفرت کا یاد نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک ہے وہ غدار بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. وہ شخص غدار جس کی وجہ سے جب کرکٹ کھیلتا تھا تو پاکستان کے جھنڈے لے کے لوگ بھاگتے پھرتے تھے. کم از کم پاکستان کا نام روشن کرنے میں اس مسلمان کا ہاتھ ہے, ان لوگوں سے زیادہ ہے. اب نفرت نظر آ رہی ہے فاروق صاحب, سوری. تو میں نے کہا کہ آخر اور کیا چاہیے, یہ نفرتیں ہی تو ہیں, ملاقات نہیں دیتے اس کو. ابھی کل جو چل رہا ہے آنکھ کا پردہ ان کا, اس میں ان کا ریٹینا ڈیمیج ہو گیا ہوگا, میں ڈاکٹر میں جانتا ہوں. تو یہ نفرتیں نہیں ہیں جی, یہ کس اسلام میں ہے. اسلام کہہ رہے ہیں یہ زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. اتنا نہیں کرنا چاہیے. نفرتوں کو ختم کریں گے تو آپ کی سیاست آگے اچھی چلے گی. اگر نفرت والی سیاست کریں گے تو بس ٹھیک ہے. کون سے صوبے, چاروں صوبوں کو آپ آبزرو کر رہے ہیں, کون سے صوبے کی کارکردگی بہتر ہے عوام کے حق میں؟ کسی کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں. اور بلوچستان میں کیا سچویشن ہے؟ بس ٹھیک ہے, حکومت ہے, وزیر اعلیٰ ہے, منسٹرز ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. عوام کے لیے نہیں ہے جی. بلوچستان میں نوگو ایریاز ہیں ابھی؟ یقیناً ہے جی. کہاں کہاں؟ کوئٹہ سے سبھی جانا ہے آپ نے, شام کے ٹائم پہ نہیں جا سکتے تو نوگو ایریا ہو گیا نا جی. وہ سارا بولان, بالکل ٹھیک. بولان جو کوئٹہ پورا سیف ہے کہہ سکتے ہو, جا سکتے ہیں. میں جا کے کوئٹہ پورے میں اپنی مرضی سے ایسے نہیں. یہ دیکھیے شکاری جو ہوتے ہیں نا وہ شکار ڈھونڈتے ہیں, تو ادھر کوئی نہ کوئی جا کے. مجھے تو کے پی میں مجھے یاد ہے مولانا کے ساتھ میں جا رہا تھا جی, تو ایک جگہ پہ رات ہو گئی تو ہم جا رہے تھے, ہماری گاڑیاں لوکیشن نہیں آپس میں مل پا رہی تھی. مولانا کے بیٹے مولانا اسد نے مجھے فون کیا, اس نے کہا بھائی یہاں سے واپس چلے جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ ٹانگ جا رہے تھے ہم. اس نے کہا بھائی یہ نوگو ایریا, لاہور کی گاڑی ہے آپ کی, نمبر لگا ہوا ہے, اٹھا لیں گے, پھر تاوان کہاں بھرتے پھریں گے. عمران خان حکومت تھی اس وقت. تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں نا جی, بڑھائے جا رہے ہیں. بلوچستان میں تو اس سے بھی زیادہ حالات سب جگہ. یہاں پہ میری وائف ایک ان ڈرائیو میں جا رہی تھی بچوں کے ساتھ, لاہور میں. اچھا, پنجابی پڑ گیا اس کو کہ آپ کہاں سے, اس سے پوچھا کہ کہاں سے, تو ہم بلوچستان سے. تو اس نے بولا آپ لوگ اب ایک لیڈی کا کیا کام کہ ادھر کر پنجابیز کو اتار کے مارتے ہیں, وہ تو حکومت کا کام ہے. نفرتیں تو پھیل گئی نا اس میں. ویسے اسی میں سے ایک سوال آ گیا, یہ تو غلط ہوا جو اس نے کیا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان میں پنجابیوں کی شناخت دیکھ کے ان کو مارا جاتا ہے, کیوں مارا جاتا ہے؟ یہ کچے انقلابی لوگ ہیں, ان کا خیال ہے اس سے ہمارا کام زیادہ ہوگا. یعنی اس کو میں کہتا ہوں کچے انقلابی. آپ نے دیکھا کچی اینٹ کی جو ہے نا وہ بلڈنگ نہیں بنتی. تو یہ مقصد کیا ہے, اس سے اچیو کیا کرنا ہے؟ بس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے پنجاب نے کی, اور ہم بدلہ لے رہے ہیں. خواہ ہمارے غریب تو وہ جو مزدور ہے جو یہاں سے چند 100 روپے کے لیے گیا تھا, بالکل اس کو مار کے کیا بدلہ لے لیا؟ تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے یہی کہا کہ آپ کا اگر کسی بڑے کو مارا ہے تو آپ بھی کوئی بڑا مار دیجئے. میں سوری یہ نہیں کہتا, لیکن کہتا ہوں ایکولز کو مارا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مقابلہ برابری کی سطح پہ ہوتا ہے, نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کو نہیں. وہ غریب تو ہم تو ان کے لیے جب بھی آتے ہیں لے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن میرا علاقہ تو بالکل صاف ستھرا ہے, برابر ہے. میری نیند راتوں کی اڑ جاتی ہے کوئی دوست اگر اس طرف آ جائے تو یہ ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ کھرے بہت سی جگہ چلے جاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب سے کوئی ملاقاتیں رہیں؟ جب میں چیف منسٹر تھا اور وہ پریزیڈنٹ تھے, اس سے ملاقات ہوئی, ہم نہیں کلک کر سکے. حالانکہ میرے والد پیپلز پارٹی میں بھٹو کے بہت عزیز دوست تھے. بھٹو کی مجال نہیں ہوتی تھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بابا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہو. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کی نہیں بنی زرداری صاحب سے؟ بابا کی نہیں بنتی تھی زرداری صاحب سے شاید. کیوں؟ تو انہوں نے پتہ, میں ایک بندہ جو اپنے بیٹے کو بھی نہیں بنا تھا کیئر ٹیکر چیف منسٹر, ایک بندہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ امریکہ جائیں وفد کے ساتھ, وہ کہتے ہیں مجھے پروسٹیٹ کی تکلیف ہے, میں آپریشن کروا کے پھر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اب امریکہ چلے جائیں, وہاں پہ تو فرسٹ کلاس علاج ہوگا آپ کا. کہتے ہیں پھر وہ جو بنے گا کیا کہتے ہیں اس کو, اسکینڈل جو بنے گا کہ بارودی یہاں سے وفد کا سربراہ بن کے گیا اور وہاں پہ جو ہے نا اپنا علاج کرواتے رہے. ہم بڑے وکھرے قسم کے لوگ ہیں جی.
تو زرداری صاحب سے ملاقاتیں رہیں رہی جی. لیکن بات آگے نہیں بڑھی. مجھے یاد ہی نہیں کیا انہوں نے بعد میں کبھی بھی. میں پچھلے سال اسلام آباد میں تھا, میں نے مولانا صاحب کو ٹیلی فون کیا, مولانا فضل الرحمان ان کو جی, ان کے لوگوں نے اٹھایا فون, ان کو کہا کہ جی وہ باہر ہے کہیں, وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. تو اس کو بھی ابھی کوئی کم از کم 8 سال. یہ کیا ہے ویسے نواب صاحب؟ یہ بڑے لوگ ہیں جی. نہیں یہ مطلب دیکھیں, لوگ رابطہ کرتے ہیں, جن سے ان کو کام ہوتا ہے یہ فوری طور پہ بیک کال کرتے ہیں, ہر چیز رابطے میں آ جاتے ہیں. مجھے نہیں کیا جی. اچھا, اور میں آپ کے ساتھ ابھی جھوٹ تھوڑی بولوں گا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہم کو والد سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا, جو کچھ کرو جھوٹ نہیں بولنا. تو میں نے بہت کچھ کام کیے ایسے جس کی سزا لتر اور چھتر ہوتے, لیکن یہ کہ باپ نے نہیں کہا کہ بہت اچھی ہے. نواز شریف سے ملنے کی کوشش کی جی. کیا آیا جواب آیا؟ نواز شریف تو وزیروں کو بھی ٹائم نہیں دیتے جی. مجھے پتہ ہے نواب ریحانی اس زمانے میں وزیر ہوتے تھے بہت پہلے, یہ پرائم منسٹر تھے. کچھ نہیں ہے. شہباز شریف سے ملنے کی کوشش کی, جب یہ کوئٹہ 2 بار آئے, دونوں بار میں نے ان کو پروٹوکول دے دیا اپنا, ساری گاڑیاں دونوں بار. ایک بار الیکشن سے پہلے اور ایک بار الیکشن کے بعد, جب ان کی چیف منسٹرشپ کے اوپر جھگڑا تھا. پھر میں نے کہا کہ میرے ساتھ چائے کا کپ پی کے جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں مصروف ہوں, اگلی بار جب آؤں گا. تو پھر اگلی بار جب آئے تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ٹائم نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب, مجھے بار بار چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے, تو میرا نام چیف منسٹر صاحب تو نہیں تھا. میں نے کہا میاں صاحب میرا نام چیف منسٹر نہیں ہے جی, میرا نام جو ہے غوث بخش ہے. اس کے بعد میں یہاں لاہور میں آیا, میں نے یہاں پہ درخواست بھیجی کہ مجھے ملنا ہے. کہا گیا بیمار ہیں جی. تصویر میں نے دیکھی صبح کے اخبار میں, تو یہ ناصر درانی پولیس کے IG ہوتے تھے, اس سے مل رہے تھے, الوداعی ملاقات کر رہے تھے. وہ KPK کے ٹرانسفر ہو گیا تھا ان کا, آپ کو پتہ ہوگا جی. یہ 2013 کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا یار وہ تو تصویر تو ان کی آئی, وہ تو ٹھیک ہے, ناصر سے ملے ہیں تو میں بھی صرف ملوں گا, ٹائم میں نے لینا نہیں ہے زیادہ. ہنس کے میں نے کہا میں ان سے چائے پیوں گا اور میری تصویر آ جائے گی کہ میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا. لیکن وہ بیمار تھے, وہ بیمار تھے. پھر نیکسٹ ٹائم تو کہا کہ وہ کر لیں گے. پھر میں نے جب ریفریش کیا پیج کو ملاقات والے, تو پھر کہا کہ جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے اخبار جو آتی ہے صبح سویرے ہوٹل میں, پھر کسی سے ملاقات ہو رہی ہے. DG رینجرز کا ٹرانسفر ہو گیا تھا, نیا DG رینجر اس سے ملاقات کر رہا تھا. اس کے بعد پھر چودھری سرور صاحب سے میری ملاقات ہوئی, دوستوں نے کروائی, ان کو میں کوئٹہ بھی لے گیا, وہ آئے میرے ساتھ. لیکن بہرحال پاور گیم میں جو ہے نا, آپ کو پاورفل ہونا چاہیے. پاورفل کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے پاس پاور نہیں ہے تو اسی لیے آپ کو ملاقاتوں سے انکاری کا سامنا ہے. ایسی دیکھیں نا, ایک فریز ہے انگریزی میں کہ آئی ہیڈ منی آئی ہیڈ فرینڈس, آئی لاسٹ مائی منی آئی لاسٹ مائی فرینڈس. آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. آئی ہیڈ پاورز تو بہت تھے, ویسے یار دوست میرے پنجاب میں بہت زیادہ ہیں. میں نے بہت تھوڑے عرصے میں بڑا لمبا سفر طے کیا یہاں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کچھ کر کے دکھاؤں اگر چانس مل جائے, جو کہ لگتا نہیں ہے کہ اب مجھ جیسے آدمی کی وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, گنجائش نہیں ہے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ دے, صبر دے کہ میں غلط سائڈ پہ نہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی آپ کی جی.